یہ کون ہے جسے اردو بولنی نہیں آتی؟ کہاں سے آیا؟ یہ گوٹ سے آیا، سندھی مانو ہے، اردو بولنی نہیں آتی، قرآن عربی تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں بیٹھا ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر والے درجے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ مکان دیا ہوا، یہ کھڑکی کھولتا ہے خدا کا دیدار کر لیتا ہے، یہ کھڑکی کھولتا ہے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا ہے۔ ہے کون جسے دعائے قنوت پوری نہیں آتی تھی؟ ہے کون جسے ایمان مجمل مفصل نہیں آتا تھا؟ ہے کون جسے چھ کلمے نہیں آتے تھے؟ ہے کون جو تیات اٹک اٹک کے پڑھتا تھا؟ ہے کون جو السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم بھی کہنا نہیں آتا تھا؟ وہ جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں بیٹھا ہوا، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہے کون جو درجہ اتنا بلند ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے میں جانوں میرا بندہ جانے، جا اس سے پوچھ کیا ہو جنت کے خادموں، اس سے پوچھ کچھ چاہیے کھانا پینا ہے؟ وہاں گے حاجی صاحب، میاں صاحب، مہمان صاحب، پٹھان صاحب کچھ کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے کہا ساری چیزیں کھا لی، میرے دنیا میں 4 بچے تھے، 2 کو میں نے حافظ بنایا، نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ ابھی بھائی ہمیں نہیں پتا، اللہ سے پوچھ کر جائیں گے مالک کے دربار کے، مالک کائنات کے دربار میں۔ اللہ جی پھل نہیں مانگ رہا، فروٹ نہیں مانگ رہا، جنت کے میوے نہیں مانگ رہا، لباس نہیں مانگ رہا، دودھ کی نہر نہیں مانگ رہا، شراب طہورا نہیں مانگ رہا، وہ اپنا بچہ مانگ رہا ہے جسے ریڑھی لگا لگا کے قرآن کا حافظ بنایا تھا، پھیریاں مزدوریاں کر کر کے قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کیا کہتا ہے؟ کہتا میرا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا اسے جا کے کہہ دو تیرا بچہ 4 5 نیچلے درجے میں ہے۔ خود کہے گا یا اللہ میں ان پڑھ چٹا ہو کے جنت الفردوس میں اور میرا بچہ نیچلے درجے میں۔ اللہ کہیں گے ملنا چاہتا ہے کہ جی؟ فرمایا میرا قانون کوئی نہیں، فرمایا میرا اصول کوئی نہیں جسے میں اوپر سے نیچے کروں، میں تو نیچے والوں کو اوپر کرتا ہوں، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرتا۔ فرشتوں جاؤ جنت کے خادموں جاؤ، اپنے پروں میں ان کے بچوں کو پھر اڑا کے لے آؤ، پروں میں بٹھا کے لے آؤ۔ جب میرا عزیزو مدتوں کے بعد باپ بیٹا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، ابو جی آپ یہاں، بیٹا جی آپ کہاں؟ نچلے درجے میں۔ او جنت کے غلمان ادھر آ، اللہ سے پوچھ کے بتا، یہ عالم ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ نچلے درجے میں، اور باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اوپرلے درجے میں۔ اللہ فرمائیں گے جھگڑا نہ کرو، فیصلہ میں کروں گا۔ بتا بتا کون سے سال میں مرا تھا؟ 2010 میں مرا تھا۔ بیٹا کون سے سال میں فوت ہوا تھا؟ 2035 میں فوت ہوا تھا۔ اچھا 25 سال کے بعد تیرا بیٹا فوت ہوا تھا؟ جی میرے اللہ جی۔ فرمایا 25 سال میں تیرے بیٹے نے کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی، کتنی مرتبہ تیرے بیٹے نے جمعہ پڑھایا، کتنی مرتبہ رمضان کے روزے رکھے، کتنی مرتبہ قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے بخشا؟ اللہ فرمائیں گے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مسجد کے مصلی پہ قرآن پڑھ کے یہ سناتا تھا، اس کا قرآن سن کے خوش ہو کے میں ابا تیرے درجے بلند کرتا تھا۔ آج تیرے بچے نے جو تجھے قرآن سنایا، پروردگار عالم نے جنت الفردوس سے اٹھا کر اتنا راضی ہو کے درجہ بلند کیا، تجھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ ایک اور اس کے اندر حکمت ہے، ایک ہی ایک بیٹا تھا، چاہتا ورک شاپ پر، چاہتا ٹائروں والی دکان پر، چاہتا کپڑے والی دکان پر، جوتوں والی دکان پر۔ فرمایا اللہ اکبر، ایک ایک تھا، برادری کے تانے برداشت کیے، لوگوں نے کہا ایک ہی ہے، اسکول پڑھا لے، ڈاکٹر بنا لے، انجینئر بنا لے، سب کی کڑوی کسیلی سنتا رہا، بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے کے اندر چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ اکبر، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یا اللہ تیرے لیے جدائی برداشت کی۔ یقین جانو مولانا سے پوچھو، میرے عزیزو تم تو شہری بابو ہو، پردیسی بابو 1 سال کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، دارالعلوم کبیر والے کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، گلگت کے 2 بچے نوجوان خوبصورت، اتنے سے جنت کے موتی، سیب جیسے گول مٹول، اللہ اکبر، عید کی نماز پڑھی، کچھ لوگ ادھر کو جا رہے، کچھ لوگ ادھر کو جا رہے۔ ایک گاڑی والا بابو آیا، اس نے 2 بچوں کو آپس میں یوں کر کے مایوسی کے عالم میں دیکھا، اس نے کہا پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، 100 روپے کی گڈی نکالی، 2 نوٹ 100 کے قراری نکالے، ایک اس بچے کے ہاتھ میں، دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں۔ بچوں نے 100 کا نوٹ دیکھا رونا شروع کر دیا، مدرسے کے اندر دوڑ گئے۔ وہ امیر آدمی، عزت والا، قدردان طالب علموں کا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ اکبر، بچے اندر کیوں چلے گئے؟ اندر محترم صاحب وہ چرپائی پہ بیٹھے تھے، حضرت جی ان بچوں کو کیا
کیا ہوا؟ کسی نے مارا؟ یتیم ہے؟ نہیں نہیں۔ اماں مر گئی؟ نہیں نہیں۔ ابا فوت ہو گئے؟ نہیں نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں تجھے نہیں سناتا، میں تجھے ایک چیز لا کے دکھاتا ہوں۔ مولوی صاحب اٹھے، اپنے بکسے میں سے 2 خط لے کے آئے اور دونوں خط لا کے سنائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے خط میں لکھا تھا بیٹا تیرا باپ اللہ اکبر مجبور ہے، اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں کہ خرچ کر کے آئے اور کرایہ خرچ کر کر تجھے گلگت لے جائے، دوسرے کو دوسری جگہ لے جائے۔ اے بچوں قرآن کی جدائی، قرآن کے لیے عید کے اندر ماں باپ کی جدائی برداشت کر کے اللہ اکبر مدرسے میں عید کر لو، قیامت کے دن خدا نے چاہا حوض کوثر پر اکٹھے عیدی کریں گے۔ جب یہ خط دکھائے کہ یہ بچے ان کو بلایا، اس زبان میں پوچھا کہ بچوں تم نے 100 کا نوٹ کیوں نہ لیا؟ کہ یہ چاچا گاڑی والا بابو جب 100 روپے کا نوٹ لایا، اس کا ہاتھ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں نوٹ نظر آیا، اس کے چہرے میں بھی باپ کا پیار چہرہ نظر آ گیا، اس لیے ہمارا دل ٹوٹا۔ اللہ اکبر۔ ہم مدرسے میں آگئے، یہ ایک مدرسے کی کارگزاری نہیں، چلو گاؤں دیہات کے اندر اللہ کی قسم پسماندہ علاقوں میں چلو، میں تمہیں اس جیسے ہزاروں مدرسے دکھاؤں گا۔ اور لوگوں اور پیارو، خدا تمہاری عمر میں برکت دے وے۔ اگر سکھر والو تم عید کے کپڑے 3 بناتے ہو، 2 بنا لو، 1 کپڑا مدرسے میں پڑھنے والی کے لیے، 1 جوڑا پڑھنے والے کے لیے۔ تم اپنے محلے کا سروے کرو، اگر تمہارے محلے میں میرے عزیزو تمہاری گلی کے اندر 30 گھر ہیں تو 5 گھر یتیموں بیواؤں کے، 2 جوڑے بنا، ہر محلے والا 1 جوڑا بیوہ کے لیے، 1 جوڑا یتیم کے لیے لے لے۔ پتہ نہیں آپ میں جوڑا عید کا پہنیں گے اسے پیار آئے گا یا غصہ آئے گا، لیکن تیرا دیا ہوا جوڑا یتیم پہن کے مسکرائے گا، اللہ کی قسم اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے خدا تیرے میرے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے گا۔ ہمارے ہاں میرے عزیزو الٹی گنگا بہتی ہے، افطاری کے وقت سموسے پڑے ہیں، پیٹیز پڑے ہیں، رول پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، ڈھیر ڈھگ لگا پڑا ہے، لیکن میرے عزیزو کوئی غریب افطاری سے پہلے یاد نہیں آتا، کوئی یتیم افطاری سے پہلے نہیں یاد آتا۔ جب کھا کھا کے رچ گئے، اندر میدے نے جواب دے دیا یہ فلانی کے گھر بھیج دو، یہ برتن دھونے والی کے گھر بھیج دو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے ایسا دیا تھا، تجھے فریش دیا تھا، فش منرل واٹر دیا تھا، تجھے 1 نمبر غذا دی۔ او بندہ تو اپنی حیثیت کو دیکھ، میری حیثیت کو دیکھ، 4 مرلے کا مکان لے کے بیٹھا، میرے سے 1 نمبر مانگتا ہے اور میں سارا جہان لے کے بیٹھا، مجھے اپنا جھوٹا دیتا ہے۔ مزہ تو اس وقت تھا اللہ اکبر جب 1 پلیٹ اٹھاتا، تیرا جی جس چیز کو کھانے کو چاہتا وہ چیز مجھے دے دیتا، پھر بندے میرا غیب کا نظام حرکت میں آتا، پھر میرا بندہ میں تیرے سے وعدہ کر لیتا تو ہاتھ اٹھا کے مانگتا جاتا، میں کبھی تیرے ہاتھ کو خالی واپس نہ لوٹاتا۔ میرے چاند ایک اور بات پلے باندھ لو، اللہ اکبر، سن لو مزہ آئے گا، سن لو مزہ آئے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ چیز کا انتخاب دوسرے بھائی کے لیے تم نہیں کر لیتے۔ مزہ تب آئے گا۔ سنو میرے نبی کی بات، دروازہ بجا عشاء کے بعد، کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اماں دوڑی، دروازے کا پردہ ہٹایا، اجی جی آگئے، جی آگئے، اللہ اکبر۔ پتا تھا کتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ جی جی ہے۔ واہ واہ، عائشہ روزانہ نہ کرتی ہے، آج ہے کچھ کھانے کو؟ جی۔ اماں جان اٹھی، 1 دودھ کا پیالہ، 3 کھجوریں لے آئی۔ عائشہ کیا ہے؟ کملی والے آج فلانے سامنے والے گھر سے ہدیے کی 6 کھجوریں آئی تھی، دودھ کا نکو نک کناروں تک بھرا پیالہ آیا تھا، یہ پھر آدھا کیوں رہ گیا؟ یہ 3 کھجوریں کہاں چلی گئی؟ رحمت والے نبی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں اس کے، ایک اس طرف ایک اس طرف تھی۔ وہ آئی، اس کے چہرے کی مایوسی، اس کے چہرے کے تیور، اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے کا پیلا بل بتا رہا تھا کافی دل سے بھوکی ہے۔ یہ آئی اور اس نے آ کر اللہ اکبر میرے کان میں کہا، عائشہ میری خیال نہ کر، ان کو دیکھ لے، تجھے ان کا چہرہ اترا نہیں لگتا، میں ماں کے گواہی دیتی ہوں 3 دن ہو گئے میری بچوں نے کچھ نہیں کھایا،
अम्मा कहती है महबूबा उससे थोड़ी देर पहले मैंने 6 खजूरों में से 3 अपने लिए रखी, 3 आपके लिए रखी। कमली वाले आधा दूध अपने लिए आधा आपके लिए रखा। जब उसने बच्चों का दुखड़ा सुनाया मैंने अपनी खजूरों में से 2 खजूरें उठाई और जाके उस बीबी की हाथ की हथेली पे रख दी। कमली वाले उसने 1 खजूर एक बेटी को दी, दूसरी को। इतनी भूखी थी उन्होंने खजूरों को खाया नहीं बल्कि चूसना शुरू कर दिया। माँ कभी इस बच्ची की खजूर को देखे कभी इसको, माँ की आंखें में से पानी निकलने लगा। मैं आयशा समझ गई इनकी माँ को भी भूख लगी है। कमली वाले मैंने तेरे हिस्से की खजूरों को तो ना छेड़ा, अपने हिस्से की जो आखिरी खजूर बची थी वो इसकी माँ को ला के दे दी। अल्लाह रहमत आलम मुतवज्जो। आयशा फिर क्या हुआ? अम्मा कहने लगी कमली वाले सुनाती हूँ जल्दी बता। आयशा के फिर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के हाथ में खजूर आई उसने खजूर को यूं पकड़ा और दोनों होठों को अलहदा किया और मुंह के यहाँ तक लाई। उसकी बच्चियों ने जब माँ के हाथ में खजूर देखी अपनी खजूरों को गिठली समेत मुंह में डाला और दोनों ने माँ के हाथ में झपाटा मारा। अल्लाह माँ हुआ करती है, माँ हुआ करती है। औलाद और माँ में फर्क कितना है। रब्बे काबा की कसम बच्चा कड़ाई खाए माँ याद नहीं आती। अल्लाह अकबर, माँ सेब खाए मुंह को लगाकर वापिस रख देती है, मेरा बच्चा खाएगा। बच्चा खाए माँ याद नहीं आती, लेकिन माँ खाए औलाद याद आ जाती है। और जिंदों की तो दूर की बात है, मरा हुआ बच्चा भी रोटी खाते हुए याद आ जाता है। जब वो होंके भर के रोती है तो टुकड़ा छोड़ती है। अम्मी क्या हुआ? मेरा जवान ये बड़े शौक से खाया करता था, ये रोटी का टुकड़ा सामने आया, मेरे लाल का चेहरा मेरे सामने आ गया। इसीलिए तो सियाने ने कह दिया था मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। ओ लोगो मरने से पहले इन्हें न मारो, मरने से पहले खुदा के वास्ते इन्हें न मारो, मरने से पहले अल्लाह के वास्ते इन्हें न मारो, मरने से पहले अल्लाह के वास्ते इन्हें न मारो। औलाद 4 बच्चों के होते हुए माँ मरी पड़ी है, बाप मायूस हो गया, मौत मांग रहा है, जिंदगी से मायूस पड़ा है। अल्लाह अकबर, तुम्हें इनकी सुदाड़ियों के अंदर सफेदी नजर नहीं आती, इनके कंधे बाहर निकले, इनका गर्दन झुकी नजर नहीं आती। समझ लो जो ठंडे सांस ले लेके मस्जिद की दीवार के सारे बैठ के यूं कर रहा है, समझ लो वो आसमान की तरफ देख के कह रहा अल्लाह औलाद तो मैंने सुकून के लिए मांगी थी लेकिन मेरी ने मुझे बड़ा सता दिया है। रब्बे काबा की कसम, डरना अगर माँ ने यूं देख के रोना शुरू कर दिया अल्लाह तेरे बेड़े से सुख छीन लेगा। अगर बाप ने तेरा चेहरा देख कर रोना शुरू कर दिया अल्लाह तेरे चेहरे पर मरने के बाद भी मुस्कुराहट ही लेके आएगा। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, भतीजा चला गया, चाचा चला गया, माँ बाप का चेहरा देखा, चाचा क्या हो गया, इस खिलते चेहरे पर क्या हुआ? नूरानियत थी, जाज़बियत थी, चेहरे पर गालों पे लाली थी, क्या हो गया? पंजाबी समझो देकर अर्ज करूंगा, पता है माँ बाप ने क्या कहा? बूढ़ा बोला, माँ ने कहा बच्चों का शिकवा ना कर, लेकिन वो फिर बोला, कहने लगा पुत्र ले गए नोवा, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो जनाजे वाली चरपाई का इंतजार हो रहा है। अल्लाह अकबर, दिल करे तो कफन दे देना, वरना कोई सैलानी ईदी वाला कफन भी आके पहना जाएगा। खुश नसीब है वो बेटा जिसने बाप को गुस्ल दिया, खुश नसीब है बेटी जिसने बाप को गुस्ल दिया, खुश नसीब है वो बेटा जिसने बाप का जनाजा पढ़ाया, खुश नसीब है बेटा जिसने अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारा। रब्बे काबा की कसम है जो अपने माँ बाप की आखिरी वक्त में खिदमत कर गया, अल्लाह की कसम उसकी औलाद से अल्लाह उसकी खिदमत करवाएगा। जिसने माँ बाप को घूर के देखा परवरदिगार आलम उसकी औलाद से माँ बाप के सिर में जूतियां पड़वाएगा। मेरे अजीजों दुनिया मकाफात अमल है, 2 गुनाहों की सजा नकद मिलती है। एक किसी पर अल्लाह अकबर बेजा जुल्म की उंगली ना उठाना, जब तक ये उंगली फालिज कैंसर के मरज में तबाह नहीं हो जाएगी खुदा इस उंगली को कब्र की शक्ल नहीं दिखाएगा। दूसरा माँ बाप की नाफरमानी ना करना, अल्लाह की कसम कुत्ते का मरना तो आसान होगा, माँ बाप के नाफरमान को खुदा तड़पा तड़पा के मारेगा। क्योंकि खुदा कह रहा है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जब मेरा हुक्म पूरा करना है माँ बाप की अताअत को भी पूरा करना है।
کملی والے بچیوں نے یوں لپکی اور وہ کھجور کا دانہ اٹھا لیا. عائشہ پھر اماں نے کیا کیا؟ مارا؟ کنونا نہ مارا نہیں، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. ان بچیوں کے ہاتھ سے کھجور لی اور کھجور کو توڑا، گٹک نکالی، گٹلی نکالی، آدھی اس بچے کو دے دی، آدھی اس کو. تو 1.5 کھجور دونوں نے کھا لی. عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہ کھایا. کہنا کملی والے رو رہی تھی؟ کہنا نہیں، بچیوں کے منہ چلنے کو دیکھ کے کھل کھلا کے ہنس رہی تھی، اس کے دانت بھی نظر آنے لگے. اللہ اکبر. آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا، مسجد نبی کی طرف منہ کیا، فرمایا بلال کجی آمنا کے لال، عائشہ جس عورت کا بتلا رہی ہے اس کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے کہہ دے بیٹیوں کے ساتھ تو نے پیار کیا. عائشہ کے ویڑے میں کملی والا جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. اماں اٹھی، آدھا پیالہ دودھ کا 3 کھجوریں لے آئی. کھاؤ. عائشہ جی اور کون آیا تھا؟ ابو بس آپ کھاؤ. نا میری عائشہ بتا کون میرے ویڑے پہ کنڈی بجا کے گیا؟ کملی والے وہ سامنے والی آئی تھی اور کہہ رہی تھی سیدہ عائشہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. میں نے کہا میں دعا کروں گی. عائشہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو نے کیوں کہا دعا کروں گی؟ دودھ اٹھا کے کیوں نہیں دیا؟ کھجوریں اٹھا کے کیوں نہیں دی؟ اماں نے دونوں ہاتھ حضور کے گھٹنوں پہ رکھ لیے. کملی والے اسحاق نے دیکھا 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ گیا. اللہ نے ساری امت کی امانت میری جھولی میں ڈال لی ہے. میں بھوکی مر گئی میرا نقصان ہوگا. کملی والے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا. اس نقصان کے عوض میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری امت کو جواب دینا پڑے گا. فرمایا عائشہ جو تو نے کیا ٹھیک کیا، اب جو میں کروں گا میں ٹھیک کروں گا. وہ کھجوریں لے کے آ. اماں نے کھجوریں دی. رحمت والے نبی نے ایک مٹھی میں لے لی، دوسری انگلیوں کے کنارے سے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا. جب اٹھ کے کھڑے ہوئے اماں کہتی میری آنکھ نے دیکھا، ضعف کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. اٹھے دیوار کا سارا لے کر حجرے کا پردہ ہٹایا. میرے پیچھے سے روکے کہا سونے اپنے پر رحم کھا، ان کے لیے مصلی بچھا کے دعا کر. فرمایا عائشہ جہاں کھڑی وہیں کھڑی رہے، میں پردہ ہٹا کے سامنے والا دروازہ بجاؤں گا. عائشہ غریبڑی دروازے پر آئے گی، میں اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، اس کا ہاتھ نیچے ہوگا میرا اوپر ہوگا. عائشہ جھانک کے نہ دیکھنا کبھی وہ اپنا ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے تیرے سے شرمندہ نہ ہو جائے. عائشہ تو دولہن بلکہ اس نبی کے بیڑے کے اندر آئی جو امت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عزت دے کے اٹھانے کے لیے آیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں رونے لگ گئی، اپنی چنی سے میں آنکھوں کو صاف کرنے لگ گئی. رحمت والے نبی کھجوریں دے کے آئے، دودھ کا پیالہ دے کے آئے، بالکل بھی بھوک کے آثار چہرے پہ نہیں، مسکراتے ہوئے آئے. اور پتہ ہے کیا کہا؟ میرے قریب آ کر میری اکھیوں میں اکھیاں ڈال کر میرے چہرے کو اپنے سامنے کر کے فرمایا عائشہ غریب بھوکا رہتا اور میں کھا لیتا تو دنیا مجھے رحمت للعالمین کہا سے کہتی. عائشہ خدا نے مجھے رحمت للعالمین اس لیے بنایا کہ خود پتھر باندھنے آیا، دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہے. یہ پیغام میرے نبی نے اللہ کی قسم ہری مسجد والوں تمہیں دیا، سکر والوں تمہیں دیا، بندر روڈ والوں تمہیں دیا. فرمایا او لوگو اللہ اکبر. میرے عزیزو انسانیت کی قدر کرنا، انسانیت کی قدر کرنا. اگر اللہ کے نام پر دینا، خیال کرنا کہ تیرے خیرات دینے میں کسی کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکلنا، دینے میں جھڑکی نہ دینا، نرم رویہ استعمال کرنا، دینے پہ ماتھے پہ بل نہ چڑھانا، غصے کی نگاہ سے نہ دیکھنا، دکان سے دھکا نہ دینا. وہ مالک کائنات ہے، اگر تو نے آج دھکے دے دیے تو وہ کل تجھے بھی دھکے دلوا سکتا ہے. اگر اس نے آج تیرے آگے ہاتھ پھیلایا تو کل تو بھی ہاتھ پھیلا سکتا ہے. دیکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ اکبر. اسے پیار میں قبول کرنا، اسے میرے عزیزوں غصے میں نہ برسوانا. جس کے اوپر جلال میں پڑ جاتی ہے نہ دنیا بچتی ہے نہ آخرت میں اس کا کچھ بچتا ہے. بس یہی آج کا پیغام تھا، بس یہی آج کا پیغام تھا، بس یہی آج کا سندیسا تھا، بس یہی آج کی تقریر تھی. عید مناؤ، رمضان کی افطاریاں لاؤ، خوشی خوشی لاؤ، خوشی خوشی لے جاؤ. شعبان کے مہینے سے تیاری کرو. لیکن میرے عزیزو اللہ کہتے ہیں کچھ چیزوں کا خیال کر لینا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من
خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. دیکھنا دیکھنا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اللہ اکبر جو نبی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کا منہ چومنے کی اجازت نہیں دیتا، جو نبی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، جو نبی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ہنسنے کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا میرا امتی فروٹ کا تیری مرضی، امرود کا تیری مرضی، آم کا کھجور کا خمانی کا تیری مرضی، لیکن خبردار خیال کریو اللہ کس چیز کا خیال کرو، کملی والے کس چیز کا خیال کرو. فرمایا اگر تیرے محلے میں کسی بیوہ کا گھر ہے، کسی یتیم کا گھر ہے تو کنڈی کھول کے نہیں، دروازہ کھول کے نہیں، پردہ کھڑکے دو چندال بند کر کے کھانا. اگر تیرے کھانے کی خوشبو یتیم کی ناک میں چلی گئی، بیوہ کے ویڑے میں چلی گئی، یتیموں نے خوشبو سونگھ کر باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تو اللہ تیرے بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ چھیننے میں دیر نہیں کرے گا. فرمایا فروٹ کا گوشت کا تیری مرضی، اگر بندہ محلے میں یتیم ہے تو ہڈیاں اللہ اکبر کھلی نہ پھینکنا. جب کسی دوسرے محلے میں جا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال کے آئی ہو، اگر تیرے پاس وقت کوئی نہیں تو ان ہڈیوں کو کسی کاغذ میں، کسی رنگ برنگی تھیلی میں، اس فروٹ کے چھلکوں کو کسی ایسی تھیلی کے اندر جا کر چھپا کے پھینک کے آنا. یتیم کے چھلکوں پہ نظر نہ پڑے. یتیم تیرے گھر کے اندر فریج ہے، وہ بازار سے کسی گاڈے ٹھلے سے برف لینے گیا اور جاتے جاتے کیلے کے چھلکے کو، امرود انار اچھے کے چھلکے کو، آم کے چھلکے کو دیکھ کر حسرت بری نگاہ سے دیکھنے لگ گیا اور اس نے یوں کیا اور کہا آج ابو زندہ ہوتے تو مجھے بھی امرود انگور لا کے دیتے. فرمایا تو اس کا تو مر گیا. اللہ غنی، اگر تیرے فروٹ سے وہ رونے لگ گیا تو بچے گا تیرا بھی کوئی نہیں. اگر اسے رلایا تو تیری بھی ہنسی چھین سکتا ہے. میرے عزیزوں یہ امت دل دکھانے لے آئی، یہ تو امت دلوں کا مداوا بننے کے لیے آئی، یہ امت گھاؤ پیدا کرنے لیے آئی، یہ امت تو زخموں پر مرہم پٹی لگانے کے لیے آئی. آج نیت کرو اپنی خوشیوں میں اللہ اکبر ان کو یاد رکھو گے جن کو ہنسانے والا کوئی نہیں، جن کو پہنانے والا کوئی نہیں، جن کو کھلانے والا کوئی نہیں. آج اس مسجد کے اندر نیت کرو اور یہ مسجد کے اندر اللہ والوں کے زیر سایہ ان کی دعاؤں میں نیت کرو. انشاءاللہ اپنی رمضان کی افطاری سحریوں میں، اپنی عید کے کپڑوں جوتیوں میں انشاءاللہ حضور کی امت کے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو یاد رکھیں گے. درد دل سے ہاتھ کھڑا کر کے کو کول کول یاد رکھے گا. جیسا خود پہنو گے پہناؤ گے، جیسا خود کھاؤ گے کھلاؤ گے، جیسا اپنے بچے کی جیب میں نوٹ ڈالو گے ویسا ایک غریب کی جیب میں ڈال دو. اللہ کی قسم خدا جنت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گا. اور میرے عزیزوں صرف یتیموں کو راضی نہیں کرنا، یتیموں کے وارث کو بھی راضی کرنا ہے. غریبوں کو راضی نہیں کرنا، غریبوں کے وارث کو راضی کرنا ہے. وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو نماز کے سجدوں میں راضی کریں گے اور مصطفیٰ کو سنت کے زندہ کرنے میں راضی کریں گے. رمضان آ رہا ہے، کوئی آٹا گھر میں لائے گا، کوئی مہینے کا راشن لائے گا، کوئی میرے عزیزوں گھر کے اندر کوئی کلر کرائے گا، کوئی پردے قلیل بدلے گا کہ رمضان آ رہا ہے. تم بھی رمضان کی تیاری کرو اور رمضان المبارک کا استقبال کرو. اسی مہینے میں نمازوں کی پابندی کرو، تہجد کی گاہے گاہے پابندی کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو. قرآن شوال کے مہینے سے پڑھنا شروع کر دو اور وج گج کے سج دھج کے رمضان کا استقبال کریں گے چہرے پر سنت رسول سجا کے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں قبر میں چہرہ بچا رہے اور میدان محشر میں اس چہرے کے بوسے خدا قبلی والے سے دلوائے تو نیت کرو آج کے بعد داڑھی کٹے گی نہیں، انشاءاللہ اس چہرے پہ حضور کی سنت سجے گی. اتنی رکھوں گا، اتنی نہیں رکھوں گا، اتنی رکھوں گا، بلکہ پوری ایک سنت کے مطابق تینوں طرف سے رکھوں گا. اگر آپ کو اللہ اکبر احساس ہے تو ایک بات اتنی سی نکڑی سی بات سنا کر دعا کرتا ہوں. میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قاری قرآن کی آواز سنی، اللہ اکبر. تو نے صاحب قرآن کی تلاوت سنی ہوگی. وآمنہ کے لال کو کبھی ممبر پہ دیکھا ہوگا، کبھی مصلی پہ دیکھا ہوگا، کبھی صدیق
صدیق عمر کے ساتھ دیکھا ہوگا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی صدیق کے کندھوں پہ دیکھا، کبھی حسن حسین کو گود میں لے کے دیکھا۔ اے بلال تیری آنکھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا کملی والے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ مجھے جواب ملا، حسن و جمال تو تجھے قرآن بتائے گا، حسن و جمال تجھے نعت خان کے شعر بتائیں گے، شاعری بتائے گی، نعت خانی بتائے گی، لکھنے والوں کا لکھنا بتائے گا۔ میں تیرے سے پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ میں نے کہا عبدالحنان۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو کون ہے؟ کہ حبشے کا بلال۔ اللہ اکبر۔ میں تیرے سے پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ اپنے آپ کو کیا کہلواتا ہے؟ میں نے کہا عاشق رسول۔ کہ تو کون ہے؟ کہ میں بھی عاشق رسول۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہ غلام رسول۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہ غلام رسول۔ کہ عبداللہ تو بھی غلام رسول ہے، میں بھی غلام رسول ہوں، فیصلہ آج نہیں کل کریں گے، غلام رسول میں ہوں یا تو۔ کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ جائیں گے، اگر اشارہ تیری طرف ہوا غلام رسول تو ہو جائے گا، اگر اشارہ میری طرف ہو گیا تو غلام رسول میں ہو جاؤں گا۔ جب یہ تصور میں سنا میرا آنگ آنگ کانپنے لگا۔ میں نے کہا بلال اللہ کی قسم تجھے کملی والا نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا غلام رسول کہہ رہا ہے، اور میری نکمی حالت کو دیکھ کے گستاخ رسول کہہ رہا ہے۔ آج 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 اللہ کے لیے آج گستاخ رسول بلکہ نہیں اٹھنا، آج غلام رسول بلکہ اٹھنا ہے، آج گستاخ رسول بلکہ دعا نہیں کرنی، آج غلام رسول بلکہ دعا کرنی ہے، نبی کی غلامی قبول کر کے دعا کرنی ہے، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، غمی میں، خوشی میں، پیار میں، محبت میں، آج دکان پہ، مکان پہ، فیکٹری میں، بستر پر، منبر پر، آج نبی کا غلام کون بن کے دکھائے گا؟ نیت کرو جوانو، جس کی اتنی سی داڑھی، جس کی اتنی سی داڑھی آج حضور کو راضی کرے، آج خدا کو راضی کرے، ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پوری سنت رسول چہرے پر سجاؤں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے، پکی بات ہے انشاءاللہ، کٹے گی تو نہیں آج کے بعد، کٹے گی تو کٹے گی تو نہیں آج کے بعد، کٹے گی تو نہیں آج کے بعد۔ دیکھو اللہ کی طرف سے انعام آیا، سبحان اللہ۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، قبولیت کا وقت ہے۔ دین میری زندگی میں میرے ذریعے سے سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ایک فکر ہے، ذکر ہے، تڑپ ہے، کڑن ہے، لگن ہے، دھن ہے۔ یہ دھن سوار ہوئی، کراچی سے اٹھایا، سکر سے اٹھایا، خانے وال سے اٹھایا، سندھ بلوچستان سے اٹھایا، بہاروں پہاڑوں میں سے اٹھایا، اور رائیوڈ کے پنڈال میں، اللہ اکبر، وہ دلدل والی مٹی میں جا کے بٹھا دیا۔ خدا پاک کی قسم، غریب اتنا بیٹھا ہے کہ روٹی کے پیسے کوئی نہیں، امیر اتنا بیٹھا ہے سکر کی پوری کالونی خرید سکتا ہے، لیکن ایک فکر لے کے بیٹھا، دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ کل دعا ہوگی۔ اور لوگوں آج کی فکر کو، ذکر کو، تڑپ کو، کڑن کو ان کی کڑن کے ساتھ ملا لو، پھر ساری کڑن کو رحمت والے نبی کے سینے کے ساتھ ملا دو۔ جو امت کا غم، امت کی فکر، امت کی طلب اللہ کے نبی کے سینے میں تھی، اللہ کرے اس کا کروڑواں حصہ مجھے مل جائے۔ بلند آواز سینے کا زور لگا کے کہہ دو آمین۔ میرے عزیزوں، دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دل اگر 4 مہینے کی ہوتی، اگر چلے 4 مہینے کی بات ہوتی تو رب کعبہ کی قسم بلال زندگی کا سودا نہ کرتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی حضرت امیر حمزہ جسم کے 11 ٹکڑے نہ کرواتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی حضرت حسین نیزے کے اینی پہ چڑھ کے قرآن نہ سناتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی 6 مہینے کا علی اصغر اپنے گلے کے اندر تین نہ لگواتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی کملی والا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں فاقوں میں 3.5 سال نہ بیٹھتا، چلے 4 مہینے کی ہوتی تو کملی والے کی پنڈلی پہ پتھر لگتے کبھی خون نہ آتا۔ معلوم ہوا اور یہ بات چلے 4 مہینے کی نہیں ہے، یہ جو جس نے کلمہ پڑھا ذرا بلند آواز سے سینے کا زور لگا، یا اللہ اب ہم کلمہ پڑھیں گے، یا اللہ تو سن رہے ہمارا کلمہ ہمارے نبی کو سنا دے، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا خدا کے ساتھ اللہ
اللہ اکبر مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ پہلے اولاد کے ساتھ بعد میں اللہ رسول کے ساتھ رشتہ پہلے بال بچوں کے ساتھ بعد میں اب حاجی رحمت اللہ علیہ حاجی عبدالوہاب فرمایا کرتے تھے فرمایا لوگوں کلمہ پڑھنے والا دکان والا بعد میں نبی کے کام والا بعد میں فیکٹری والا بعد میں نبی کے کام والا بعد میں افسر بعد میں نبی کے کام والا پہلے نبی کے کام والا افسر بعد میں اور لوگوں تم تاجر بعد میں نبی کے کام والے پہلے تم مہاجر بعد میں پنجابی بلوچی سندھی بعد میں پہلے نبی کے کام والے ہو جو نبی کے کام والے وہ چلے 4 مہینے کا نہیں بلکہ ساری زندگی اپنی صلاحیتوں کو دین پہ لگانے کا ارادہ کرتے ہو نکلو گے اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے نکلو گے کون کون پہلی فرصت میں 4 مہینے لگائے گا چلے کی جماعت دو گے اسی مہینے سے رمضان مبارک کے مہینے میں چلہ لگاؤ گے اٹھ کے کھڑے ہو کون کون چلہ لگائے گا رمضان میں ماشاءاللہ 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 قبول 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 اللہ قبول بیٹھ جاؤ قبول ہو گئے لکھ لیا فرشتوں نے نام لکھ لیا یہ کمپیوٹر راج نہیں سگنل نہیں آ رہے یہ فرشتوں کا کمپیوٹر تھا وہ پہنچ گیا اللہ کے راستے نہیں اچھا بھائی سنو 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 نعرہ تمہارا حق بنتا ہے اللہ کے نام پر دے رہے ہو اللہ کے نام لینے کا حق بنتا ہے ہمیں دیتے نظر آ رہے ہیں لیتے نظر نہیں آ رہے وہ کیا اس وقت دے رہا ہے اللہ کی قسم اولاد کے نصیبوں کے فیصلے زندگیوں کے فیصلے جہنم کی آگ کو جنت کی بہاروں کے اندر تبدیل کرنے کے فیصلے قبر کے بچھونے اب میرے عزیزو یہ ساری چیزیں تو رمضان میں کل سے بتاؤ 10 دن اللہ کے راستے میں کون دے گا بسم اللہ اٹھ کے پوری جماعت دو کل سے نکلوں گا 10 دن کے لیے ماشاءاللہ 4 ہو گئے 5 ہو گئے پوری ایک جماعت دو کل سے نکلوں گا کل سے نکلو گے انشاءاللہ پکی بات ہے یہ سارے میرے پاس ادھر کو آؤ ادھر آؤ سارے میرے پاس ادھر آؤ جو کل سے جائیں گے اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ جو کل سے نکلیں گے اللہ کے راستے میں اچھا بھائی ادھر سے ہوتے ہوئے زیادہ برکت ہے ماشاءاللہ آجو ادھر آؤ آجا میرا ویر آجا اللہ نکال لیں گے ہم نے تو اپنا نام اللہ کو دینا آؤ جو کل سے نکلیں گے آؤ ہے کوئی اور جو کل سے جائے گا 10 دن اللہ کو دے دو اس سے رزق کے خیر کے ہدایت کے فیصلے لے لو آؤ ادھر آؤ ماشاءاللہ 4 آئے 5 آئے 10 چاہیے پورے 10 دن کے لیے 10 دن کے لیے ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ بیٹھو 1 2 3 4 5 ہو گئے ہے کوئی اللہ کے نام بولی لگ رہی جنت کی بولی لگ رہی قسمتوں کے فیصلے کی بولی لگ رہی ہدایت کے نور کی آج 10 دن میں مان رہا ہے کل ساری زندگی میں نہیں ماننے گا قیامت کے دن ساری زندگی میں نہیں ماننے گا ہے کوئی 10 دن کا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بھی 10 دن کے لیے جاؤں گا 5 یہاں آ جاؤ لے جائیں گے میرے اللہ 5 یہاں آ جاؤ اٹھ جاؤ 5 یہاں آ جاؤ اٹھ جاؤ اللہ لے کے جائیں گے اللہ لے کے جائیں گے اللہ لے کے اللہ اچھے ہو گئے ماشاءاللہ آؤ 4 رہ گئے 4 رہ اللہ آپ دل میں ڈال دیں آجا بیٹے 3 رہ گئے 3 رہ گئے اور یہ نوجوان ہیں 2 بزرگ آدمی مل جاؤ آجا میرے ویر آجا اللہ برکت دے آجو ماشاءاللہ 2 رہ گئے 2 بھائی 2 رہ گئے جو 10 دن کی جماعت نکلے گی عشرے کی جماعت اللہ سے چلے 4 آجا بھائی آجا 1 رہ گیا 1 کوئی سفید ریش والا دے دو ان کے لیے دعائیں کرنے والا انہیں سنبھالنے والا ہے کوئی بھائی انہیں سنبھالنے والا ماشاءاللہ 1 دے دو صرف 1 بزرگوں میں سے 1 آ جائے پرانے تو سب گئے ہوئے ہیں نیو کو اللہ قبول فرما رہا ہے ماشاءاللہ 1 دے دو بھائی 1 کون مقدر والا پتہ نہیں کسے کھڑا کیا جس کا جنت کے دروازے پہ نام لکھ دیا بھائی آجا ماشاءاللہ نکلو گے انشاءاللہ کل سے پکی بات ہے انشاءاللہ نکلیں گے جی کل سے اللہ 10 دن دے دی اللہ کو اپنے نام اچھا بھائی صبح اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا یہ تو چلو چھوڑ دے 1 جماعت دے گا میرا اللہ مجھے لے گیا تو میں جاؤں گا اللہ لے گیا تو جاؤں گا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ جی میرا ارادہ انشاءاللہ کل سے جاؤں گا اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھنے والے وقت ختم ہو گئے بیٹھنے والے ختم تیرے پردے کو تیری چیت تیری غیرت کو ختم نبوت کو صحابہ صدیق کی صداقت کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں اب بھی ہم بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہہ دو تاجدار ختم نبوت کھڑے رہیے جنہوں نے 3 دن کا ارادہ کیا کھڑے ہو ماشاءاللہ ادھر آؤ میرے پاس ادھر آؤ لے جانے والے اللہ کی ذات ہے آجو ماشاءاللہ مقام پر محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ
5 अमाल की तरतीब बनाओगे, 24 घंटे मस्जिद को आबाद करोगे, तालीम के हलकों में जुड़ोगे, तालीम के हलके घरों में लगाओगे, अल्लाहु अकबर, अपनी मस्जिदों के गश्त को आबाद करोगे, दूसरे मोहल्ले की मस्जिद के गश्त में शिरकत करोगे, आई गई जमातों की नुसरत करोगे, असर से इशा 2.5 घंटे अल्लाह के घर को दोगे, 27 दिन अपने काम का 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओगे हर महीने। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? लगाओगे इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत की चौकीदारी में भर्ती होगे भाई? कौन कौन होगा? दोनों हाथ खड़े करके कह दो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर दोनों हाथ खड़े करके शाने सहाबा, शाने सहाबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। असम्बलियों के अंदर क़यादत करने के लिए उलमाए किराम का साथ दोगे? पक्की बात है। जमीयतुल उलमाए इस्लाम का साथ दोगे? कायदे जमीयत को अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार की नुमाइंदगी के लिए मुल्तखब करोगे? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे कायदे सिंध और कायदे पाकिस्तान, कायदे जमीयत अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? खुदा की कसम, उनका मुकाबला हुकूमतों से नहीं है, उनका मुकाबला जो खुदा के कुरान के साथ, निज़ाम मुस्तफा के साथ, हमारी बच्चियों की गैरत ईमानी के साथ जो टक्कर ले रहा है, उन बातिल कुव्वतों के साथ मुकाबला है। बताओ बताओ बताओ, कायदे जमीयत का साथ दोगे? जमीयतुल उलमाए इस्लाम को आगे लाओगे? जमीयतुल उलमाए इस्लाम को आगे लाओगे? अब नारा लगाओ, नारा तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मिल्लत इस्लामिया और कायदे सिंध डॉक्टर राशिद महमूद सुबरो। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। इस जमीयत को अल्लाह, इस काफिले को लगन में, फिक्र में, निजाम मुस्तफा के कयाम में, रब की धरती पर रब के निजाम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा भाई सुन लो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ को हरूफ तहज्जी में करता हूँ, बड़े हज़रात को पसंद आती है। जरा तुम भी जरा ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। इतने में कोई नहीं सुनाता भाई, मेरा बड़ा जोर लग रहा है। अल्लाह, ये मेरा भाई यूसुफ है ना, मुझे भी इंजेक्शन लगवा के लाया कि तूने 1.5 घंटा बोलना है। मेरे अंदर ही मेरा बात ही नहीं उठ रहा था। कल मैंने जुमे की नमाज के खुतबे के साथ 6 जगह बयान किए कि आज भी दिन तीसरा पता चौथा, कल फिर 4 है। शुक्र करो अल्लाह इस जान को सलामत रखे। तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? सही बताओ, हाथ अच्छा लगता हूँ? मेरे लिए दुआ करोगे? मेरे मरने के बाद भी करोगे? मेरा भी मरने का इरादा नहीं, तुमने इंशाल्लाह पहले ही कह दिया। माशाल्लाह, देख लो यूं को अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। तुम मुझे अपने बच्चों की खुशियों में नहीं बुलाओगे? अपने बच्चों के निकाह के लिए मुझे नहीं बुलाओगे? भाई बगैर पैसे के नहीं आऊंगा, फीस दूंगा, किराया आने जाने का। दोगे नहीं दोगे कि मुझे चुहारों पर रखा दोगे भाई? हाँ, अल्लाह तुम्हारी वो बरकत अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत, सुखी रहो, हंसते जाओ, हंसते रहो। घर में अल्लाह तुम्हारे रोना खत्म कर दे, मियाँ बीवी की नाचाकी खत्म कर दे। अल्लाह हमेशा हंसता बसता, अल्लाह चमकता दमकता रखे, अल्लाह अब्दुल आबाद रखे। तुम्हारी घरों के अंदर कुरान की दौलतें अता फरमा दे, तुम्हें कुरान के हाफिज दे दे। अल्लाह करे हमारी औरत, हमारी बीवी की गोद को अल्लाह कुरान का पगोड़ा बना दे, सीने से लगा के दूध पिलाए, कान में दुरूद सुनाए। ये पता किसने कहा था? हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा। हिंदुस्तान की औरतें आगे कहने लगी, ए फरीद की अम्मी, वो सामने चक्की है, आटा यहीं से लेती है? कहा हाँ हाँ। कहा वो सब्जी तरकारी की दुकान है, यहीं से लेती है? कहा हाँ हाँ। तो फिर एक बात तो बता, हमारे घर में से यहीं से आटा और सब्जी आती है, तेरे घर में से भी यहीं से आटा सब्जी आती है, लेकिन पता नहीं बड़ा फर्क है। हमारा खाता है गिल्ली डंडा खेलता है, तेरा खाता है हुजूर पर दुरूद पड़ता है। कहने लगी सब्जी का फर्क नहीं, गोद गोद का फर्क है। अल्लाहु अकबर। ये जब से मेरी गोद में आया, अय्याम मखसूसा के अलावा कभी कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। 2 काम करती थी, चादर में छुपा के सीने से लगा के दूध पिलाती थी और कान करीब करके दुरूद पढ़ के सुनाती थी। तब फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। कहने लगे मैंने दूध पिलाया, इसे इंसानियत का मकाम मिला, मैंने दुरूद पढ़ाया, पढ़ के सुनाया, अल्लाह ने इसे विलायत का मकाम अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, अल्लाह हमारे घर में वली अता फरमाए, गौस कुतुब अब्दाल फरमाए। और चलो कुछ ना दे,
ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک آنکھوں کو سرور تو عطا فرما دینا. باپ دیکھ کے خوش ہو اور کہو بیٹے جیسے اللہ نے مجھے ہیرے دیے اللہ ساری کائنات کے ماں باپ کو ایسے عطا فرمائے, ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. حروف تہجی میں حضور علیہ السلام کی تعریف اللہ میرے سے کلواتا ہے کیا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تمہاری سبحان اللہ تو پاور اندر سے کمزور ہو رہی ہے. چارج کر دو مجھے تھوڑا سا اور سناؤ اور سناؤ. کتنے سیانے ہیں خود چارج ہوتے اس سے مجھے چارج کر دو. سبحان اللہ کہنا چاہیے. سکر والوں باز آ جاؤ کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا, زوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. کہہ دو بلند آواز سے سبحان اللہ. اس ادارے کے لیے کہہ دو سبحان اللہ. جب بچیاں فارغ ہوئی کہہ دو سبحان اللہ. جب بچے حافظ بنے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر